یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنائے، بیماریوں سے اور ہر آفت و بلا سے اللہ ہم کو اس سال محفوظ رکھے. یہ ہجری سال کا نیا سال ہے اور ہر مسلمان کو یہ یاد بھی ہونا چاہیے کہ اس کا اسلامی نیا سال کب شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر یہ تاریخ شروع ہوئی تھی اور آج تقریباً 1442 یعنی ہجری شروع ہو چکی ہے، یعنی 1441 سال مکمل ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر کے. اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ آج پہلی تاریخ ہے ہجری کی، اسی کی مناسبت سے میں کہنا چاہوں گا اس ہجرت کا مقصد کیا ہے اور ہجرت کیوں کی جاتی ہے. ہجرت کا مطلب ہے مائگریشن، ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جانا. اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ بھی آپ کو سماعت کرنا چاہیے. جب آپ کے اپنے وطن میں آپ کی آزادی چھین لی جائے، آپ کو بولنے کا حق نہ ہو، آپ کو سانس لینے کا حق نہ ہو، تو حکم ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے امن والی جگہ پر ہجرت کر جائے. مکہ مکرمہ میں پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی. یہ دوسری ہجرت ہے جو مدینے کی طرف ہوئی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پہلی ہجرت میں دیگر دوسرے صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت جعفر طیار تھے اور دیگر صحابہ. تقریباً 70 کی تعداد تھی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. حبشہ آج کے ایتھوپیا کو کہتے ہیں جو افریقہ کا ایک ملک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا. ایسے کہ پورے چوراہے میں کسی مسلمان کو پکڑ کر کے اس کے ساتھ ماؤں لنچنگ کرنا جو آج ہوتا ہے، یہ مکہ والے کر چکے 14 صدیوں پہلے. ایک کھمبے سے باندھتے تھے اور انہیں پیٹتے تھے، جسم کے لباس اتار دیتے تھے اور راستوں پر کھینچتے تھے. سیم یہی چیز جو آج انڈیا میں ہندوستان میں دہرائی جا رہی ہے یہ مکہ کے مشرکین ایمان والوں کے ساتھ کر چکے ہیں. یہاں پر زبردستی کسی خدا کا نام لینے پر مارا جاتا ہے. مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کا نام لو، کہو کہ اعبدوا لات اعبدوا حبل، یعنی حبل ان کے خدا کا نام تھا، لات ان کے خدا کا نام تھا. تو ان کو وہ کہتے تھے کہ کہو جے ہو لات کی جے ہو، اس طرح کے جو الفاظ ہیں. آج جس طرح سے یہاں ہندوستان میں کسی بھی مجبور اور مظلوم مسلمان کو پیٹ کر کے جو الفاظ کہلوائے جاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تانا تو یہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پیدا، لیکن یہاں ہوتا کچھ اور نظر آ رہا ہے. ہم نے کبھی کسی کو تلوار گردن پر رکھ کر یہ نہیں کہا کہو اللہ اکبر. ہم تو ایسے کہلانے کے قابل بھی نہیں، ہم ایسے کہلانے کے قائل ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کی ذات کو وہی تسلیم کرے گا جس کے دل میں پہلے بات اتر جائے، تلوار سے نہیں، پہلے دل میں اتر جائے. اسلام زور زبردستی سے اس طرح کسی کے اوپر نافذ کرنے کا نام ہی نہیں ہے. اسلم یسلم عربی میں کہتے ہیں خوشی سے گردن جھکانا، اسی کا نام اسلام ہے. اور آج کی جو موب لنچنگ کے ذریعے سے زبردستی کسی کا دھرم پریورتن کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ موب لنچنگ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں امن والا مذہب تو اسلام ہے اور ظلم کرنے والے کوئی اور ہیں. خیر مکہ میں جب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہونے لگی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ وہ کیا گیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی تھی. تو یہ ان کی شہادتیں ہونے لگی، صحابہ کو مارا جانے لگا. تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہجرت کر جاؤ. کہاں کے لیے؟ ملک حبشہ. کیوں وہاں جانے کا حکم ہوا؟ دوسرے بھی تو ممالک تھے اور بھی آس پاس. اس لیے کہ حبشہ میں جو بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا وہ نہایت رحم دل انسان تھا. اپنی رعایا پر بہت ہی امن کے ساتھ حکومت کرتا تھا، رحم دل تھا. عیسائی بادشاہ تھا، مسلمان کی عیسائی بادشاہ. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کرتا تھا، نہ کہ بیٹا. عیسائیوں میں بھی پہلے اہل ایمان رہے، ایمان والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قافلے کو روانہ کیا حبشہ کے لیے. جہاں مکہ والوں نے پیچھا چھوڑ دیا، جیسے ہی مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ 70 مسلمان حبشہ گئے ہیں تو بڑے بڑے یہاں کے لیڈر جمع ہوئے اور ان کے پہنچنے سے پہلے بادشاہ کے پاس وہ لوگ پہنچ گئے جس میں ابو سفیان وغیرہ تھے. وہ اس وقت ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. نجاشی کے پاس مسلمانوں کے خلاف ایک ڈیلیگیشن آیا، قافلہ آیا اور آ کر کے نجاشی سے کہنے لگے کہ ہمارے وطن کے کچھ غدار جو ہمارے دیش دروہی ہیں، دھرم دروہی ہیں، یہ سب وہی الفاظ ہیں جو آج دہرائے جا رہے ہیں. یہ تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم ان کو ہمارے حوالے واپس کر دو، ہم ان کا برابر انتقام دیں گے. یہ اپنا وطن چھوڑ کر کے یہاں آئے، یہ غدار لوگ ہیں. تو بادشاہ تو پہلے ان کی باتوں میں آیا. اس نے کہا ایسا کیسے کر کے آئے عرب کے لوگ کہ پورا مکہ چھوڑ کر کے آئے، جہاں پورے لوگ مکہ طواف کعبہ کے لیے جاتے اس وقت بھی جاتے تھے، یہ کیوں آئے وہاں سے چھوڑ کر؟ پھر اس نجاشی نے کہا میں پہلے ان کی بھی باتیں سن لیتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے. تو ان کافروں نے کہا نہ ان کی باتیں نہ سنیں، وہ جادو بھی سیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کی زبانوں میں جادو بھی ہوتا ہے. نجاشی نے کہا تب تو مجھے میرے دین پر یقین ہے، عیسائیت پر، کہ میں جادو کو اثر انداز ہونے نہیں دوں گا، پھر ضرور سنوں گا. ان کو بلایا محفل میں، پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں تم لوگ مکہ سے نکل کے آئے؟ حضرت جعفر طیار اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بھائی ہیں. حضرت جعفر آئے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سیدھے کہنا شروع کیا ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے جو لوگوں کو بندوں کی عبادت سے خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. ہم اس رسول کے پیروکار ہیں جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ سر کس کے سامنے جھکانا چاہیے، کس کے سامنے نہیں جھکانا چاہیے. ہم اس رسول کو آج تسلیم کرتے ہیں جس نے ہمارے معاشرے سے ربا سود کو ختم کیا، جس نے ہمارے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیا، جس نے ہمارے معاشرے سے بد اخلاقی کو ختم کیا. ہم بچیوں کو دفن کرتے تھے مگر وہ رسول بچیوں کی حفاظت کے لیے آیا. قافلے لوٹتے تھے وہ ہمارے لیے محافظ بن کر کے آیا. عورتوں کو ہم نیلام کرتے تھے اس نے عورتوں کی عزت بتائی. جب یہ جعفر طیار کا خطبہ اس بھرے مجمع میں ہوا تو نجاشی بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کیونکہ وہ انجیل پڑھا ہوا تھا، اس نے ساری باتیں پڑھی تھی کہ آخری نبی کی یہی علامت ہے. اس نجاشی نے کہا اور اس نبی کے ساتھ کیا ہے، کچھ کتاب ہے، کوئی کلام ہے؟ تو جعفر طیار خوش ہو گئے کہ نجاشی بادشاہ سننے کو تیار ہے. تو آگے بڑھے اور کہا کیوں نہیں، میں سناتا ہوں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرۃ لمن یخشىٰ. سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگے. اس نجاشی بادشاہ نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور آئے ہوئے مکہ کے کافروں سے کہا میں برسوں سے اسی نبی کے انتظار میں ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت کو دیکھنے کے لیے بڑا بیتاب تھا، تم سب گواہ ہو جاؤ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں. بادشاہ کا دل بدل گیا. کس سے؟ یہ مہاجرین سے جو ہجرت کر کے آئے تھے حبشہ میں. دل بدلا. میرے عزیزو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ ہوتی ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم نئی جگہ پر جائیں گے وہاں کیا ہوگا، تمہارے بس میں کچھ نہیں. دلوں کو بدلنا اللہ کا کام ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے. مولا کریم نے اس پورے ملک کے بادشاہ کے دل کو تبدیل کیا، وہ دائرہ اسلام میں آیا اور اس نے خصوصی
पनाह थी ईमान वालों को और इनको भगाकर वापस कर दिया काफिरों को। ये मबूद होकर के वापस आए मक्का में, इनका दाव नहीं चल सका। हमें उम्मीद है कि इनका दाव क़यामत तक नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन वो यकीन होना चाहिए कि हम अगर ईमान के साथ निकलेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, हमारे साथ होगी, दिलों को बदलेगा रब ताला। अब हुआ ये पहली हिजरत का मैंने वाकया बताया। और दूसरी जो हिजरत हुई वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 53 साल की थी। 53 साल मक्का मुकर्रमा में आपने बिताए। 53 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया कि आप भी मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत फरमाएं। ये यसरफ था उस वक्त, बलाओं के, बीमारियों के मरकज को कहते थे उस वक्त, यसरफ नाम था। और जिसका मतलब होता था कि सारी बीमारियां वहां होती थी। जो मदीने जाकर के यसरफ जब जाकर के आता था तो लोग ये समझते थे कि ये बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर आए इस शहर में, आपने फरमाया मैंने यसरफ को दारुल शिफा बना दिया। जो बीमारियों का मरकज था वो क्या हो गया? दारुल शिफा। दारुल शिफा कहते हैं शिफा का सेंटर, जहां से सब बीमारियों को की शिफा हो। हत्ता के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुबारुल मदीनति फीही शिफा, मदीने की धूल में भी शिफा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हिजरत फरमाकर आए, ये यसरफ अब नहीं कहा जाता, बल्कि कहना भी मना है, उसे सिर्फ मदीनतुल मुनव्वरा ही कहा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत फरमाकर आए। अब मैं इस हिजरत के थोड़े से पस मंजर को आपके सामने रखा। अब मैं असल ये वजह बताता हूँ कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है हिजरत की, जबकि कुरान में इसकी फजीलत भी है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो हिजरत किया, यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ। अल्लाह ताला ने ये आयतें जो चौथे पारे में सूरह निसा में बयान फरमाई है, उसमें यहाँ तक है कि अगर कोई अपने घर से निकला अल्लाह के रास्ते में हिजरत करे, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही थुम्मा युद्रिकुहुल मौत, अगर रास्ते में भी उसकी मौत आ गई, फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह ने उसका अजर अपने ज़िम्मे लिख दिया है। वो हिजरत करने वाले का एक सवाब अलग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शहीद के मकाम तक का सवाब गिनाया है। जो हिजरत जायज़ बात है, अपना वतन छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपना माशरा छोड़ना मामूली बात है। लेकिन हिजरत होती थी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि हम उस जगह पर जाएं जहां हमें खुले आम सजदा की इजाजत, जहां हमें आजादी के साथ अपने रब की इबादत करने का मौका मिल सके। उस जगह पर हिजरत करना ये शरीयत में जायज है। लेकिन इस जमाने में भी माइग्रेशन हो रहा है, हिजरत हो रही है। एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं लोग, जाकर के बसते हैं। लेकिन यहाँ अब की जो हिजरत है, फर्क इसमें यह है कि आप कमाने के लिए हिजरत करते हैं। इंडिया हमने छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका को हमने अपना वतन बना लिया, यूके को अपना वतन बना लिया, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। क्यों? इसलिए कि यहाँ माशी हालात अच्छे हैं, कमाई अच्छी है, इनकम अच्छी है। तो इनकी जो हिजरत है ये माइग्रेशन, ये सवाब वाली हिजरत नहीं है, ये दुनिया तलबी के लिए है। हाँ, अगर किसी बंदे ने जुल्म और सितम को सह करके अल्लाह की राह में हिजरत किया तो यकीनन उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करता उस हिजरत का सवाब मिलेगा, उस हिजरत का सवाब मिलेगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाए तो उसके साथ एक मकसद लेकर के चले थे। वो मकसद क्या था? उस हिजरत का मकसद था इस्लामी सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसी हुकूमत का कयाम जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हो। 13 साल मक्का मुकर्रमा में हमने ऐलान नबुव्वत के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं मक्का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस्लामी हुकूमत का या सल्तनत का या निजाम का ऐलान नहीं फरमाया। पूरे 13 साल के दौर में भी आप कभी देखें, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का भी ऐलान नहीं फरमाया, क्योंकि हमारा अपना वतन जरूरी है, हमारा अपना मुल्क जरूरी है। इस एतबार से जब हिजरत हुई, सबसे पहला काम उस दारुल हिजरा में, यानी हिजरत वाली जमीन में, मदीने में
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا کہ ہمیں ہماری پہلی زمین پر کیا چاہیے؟ اللہ کا گھر چاہیے. ابھی حضور کا گھر نہیں بنا تھا، اللہ کا گھر بننے لگ گیا اور بن بھی گیا، جس میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھی اسی مسجد نبوی شریف. جب یہ گھر بن گیا بیت اللہ، تو کیا یہ صرف نمازوں کے لیے بنا تھا؟ صرف بند وقتہ نمازیں پڑھے اور بند کرے جیسے ہماری مسجدوں میں؟ نہیں میرے عزیزوں، بلکہ یہ اسلام کا عظیم پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا. وہیں سے سارے فیصلے ہوتے تھے، نظام وہیں سے چلتا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی کو اسلام کی ایک بڑی درسگاہ بھی بنائی، جہاں 70 صحابہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے اسی میں تھے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، جن کا چبوتر آج بھی حضور کی جانیوں سے لگ کر موجود ہے. ان کے کھانے پینے سب کے انتظامات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. اصحاب صفہ یہ اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ. اسی درسگاہ کے شاگرد ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے اتنی حدیثیں آج ہماری شریعت میں ہیں کہ آدھی شریعت ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے چل رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ اسی درسگاہ کے شاگرد ہیں. ایک ہو گیا اس مسجد کا کام یونیورسٹی بھی ہے، تعلیم گاہ ہے، میدان عمل بھی ہے، اور یہیں سے جہاد کے متعلق فیصلے بھی لیے جاتے تھے. مجلس شورا جو مشورے طلب کرنے کے لیے کمیٹی ہوتی ہے، ایڈوائزری بورڈ، وہ بھی مسجد نبوی میں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ چنندہ صحابہ جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، یہ چاروں خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ جو صحابہ، ان کی میٹنگ وہی ہوتی تھی، فیصلے لیے جاتے تھے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے آج ہر کنٹری کی اپنی ایمبیسی ہے، اور ایمبیسی کا نظام بھی مسجد نبوی سے چلا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفیر، ایمبیسیڈر سفیر کو کہتے ہیں. سفیر جو ہوتے تھے وہ صحابہ حضور کے خط لیتے تھے اور بادشاہوں تک پہنچتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ مسجد نبوی سے چلا. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اسی مسجد نبوی میں ہاسپٹل بھی رہا ہے. جب بھی جنگوں میں لوگ زخمی ہوتے تھے، ان زخمی لوگوں کو اٹھا کر لاتے. مسجد نبوی کے کنارے پیچھے کے سائڈ میں ایک جگہ تھی جہاں پر انہیں سلایا جاتا اور ان کا علاج بھی کیا جاتا تھا. وہی مسجد نبوی ہے. اتنا ہی نہیں، صرف ہاسپٹل کا کام بھی نہیں، اس کے علاوہ جو جنگوں میں قیدی گرفتار ہوتے تھے، سامنے والے حملہ کرنے آئے تھے لیکن ہار گئے، تو کیا قانون ہے؟ جتنے قید میں آئے انہیں گرفتار کر لیا جاتا. آج بھی نظام یہی ہے، مارنے کے لیے اگر کوئی آیا یا تو وہ مجھے مارے گا یا میں اس کو ماروں گا، اور اگر مار نہیں سکا تو میں اسے گرفتار کروں گا. یہی نظام ہے. اس وقت بھی یہ نظام تھا، لیکن اسلام نے سب سے پہلا یہ قیدیوں کے لیے جو گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، بڑا برا سلوک ہوتا تھا پہلے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مسجد نبوی میں ہی رکھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ قیدی جو آئے نئے نئے ہوتے تھے، کفر کے ماحول میں پورے پلے بڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جیسے ہی آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا ماحول دیکھتے تھے. مسجد نبوی میں ان کی اذانیں جو گونجتی تھی اور صدائے قرآن جو ہوتی تھی، یہ ایسا اثر انداز ہوتا کہ مہینہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ سارے قیدی پھر صحابہ کی صف میں شامل ہوتے تھے. یہ بھی نظام تھا، تبلیغ اسلام کا بھی نظام. ایک مسجد ہے اور اس سے کئی کام ہوا کرتے تھے. یہ نظام مصطفیٰ ہے. عزیزان گرامی، اس لیے ہجرت ہوئی اور یہیں سے اسلامی سلطنت کا ایک ایسا بہترین پلر قائم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں ایک اور کام یہ بھی فرمایا کہ ہم مدینے آئے ہیں، بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے آئے، مکہ چھوڑ کر کے آئے، اور جو حبشہ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے مدینے. جو پہلے حبشہ گئے تھے وہ بھی واپس مدینے آ گئے. ان کے رہن سہن کا انتظام کیا ہوتا، ان کا کھانا پانی، کیونکہ مدینے میں جو صحابہ آئے تھے وہ کئی سو کی تعداد میں تھے، ہجرت کر کے جو آئے ہیں. کیا مدینے والوں نے یہ کہا کہ باہر سے آنے والوں کو پناہ مت دو، باہر سے آنے والوں کے لیے مکان مت دو؟ جیسے آج ممبئی میں بھی ہر جگہ یہ سب چل رہا ہے.
ممبئی والے اس بات پر لڑتے ہیں کہ یو پی بہار والوں کو جگہ نہ دو، مکان نہ دو، یہ سب پوری ممبئی پر قبضہ کر چکے ہیں۔ دلی والے بہاریوں سے لڑتے ہیں۔ امریکہ میں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک عجیب سی کیفیت ہے، وہ باہر سے آنے والے کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ یہی حال عرب ملکوں میں بھی آج ہے، وہاں اجنبی اور وطنی کا فرق ہے۔ جو وہاں کی نیشنلٹی والا ہے، جس کو وہاں کی جنسیت ملی ہوئی شہری ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ میں سعودی ہوں، کوئی کہتا ہے میں یمنی ہوں، میں شامی ہوں، عراقی ہوں، اور باہر سے آئے ہوئے اس کو کہتے ہیں تو اجنبی ہے، یہ آ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن مدینے والوں نے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف والے صحابہ کو بلایا۔ جو مدینے میں موجود تھے ان کو انصار کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ دونوں صحابہ کی جماعتیں میرے آقا کے پاس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقد موافقت، بھائی چارگی کا ایک ایسا ایگریمنٹ۔ نکاح ہوتا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک عورت اور ایک مرد کو جو جوڑا جاتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں، عقد نکاح۔ لیکن ایک عقد مدینے میں ایسا ہوا ہے کہ بھائی بھائی بنانے کا ایگریمنٹ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اور کیسے ایک مہاجر کو بلاتے کہ تم اٹھو، ایک انصار کو اٹھاتے، آپ اٹھو، دونوں کا ہاتھ جوڑتے اور کہتے آج سے تو بھائی بھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہوا یہ جملہ صرف ایسے نہیں جیسے ماحول میں بولتے ہم تو بھائی بھائی ہیں، مگر وہ ایسے بھائی ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے بھائی انصار وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بنایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی فرمایا حضرت سعد آئے، اٹھا کر لے گئے اپنے گھر، کہا عبد الرحمن آج سے تو میرے بھائی ہو، میں اپنی پوری جائیدادیں تمہیں دکھا دیتا ہوں، میرے گھر اتنے ہیں، میرے باغیچے اتنے ہیں، میری دکانیں اتنی ہیں، گھر میں آدھا میرا آدھا تمہارا، باغیچے میں آدھا میرا آدھا تمہارا، دکانیں دو ہیں اس میں ایک میری ایک تمہاری۔ حتیٰ کہ ان کی دو بیویاں تھیں، وہ بولتے بولتے یہاں تک پہنچے، کہا میں ایک کو طلاق دے دوں گا، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، اس لیے تم نئے ہو مدینے میں، تمہیں ابھی عورت ڈھونڈنا مشکل نہ ہو جائے۔ یہ عقد موافقت اگر تاریخ میں کسی نے قائم کی ہے تو سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی عقد موافقت کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ جو مضبوطی مدینے میں تھی وہ اتنی مضبوطی تھی، اتنی مضبوطی کہ ان کی فضیلت میں قرآن کی آیت آئی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس صف کو پسند کرتا ہے، سورہ صف 28ویں پارے میں موجود ہے، پوری سورہ کا نام ہی صف ہے۔ یہ جو صفیں لگاتے ہیں سوشل ڈسٹینس والی صف کی بات نہیں کرتا ہوں، جو سنت والی صف ہے، ہاں توجہ سے یاد رکھیں، اس صف کی فضیلت میں اللہ یوں فرماتا ہے اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ دیوار کی طرح کھڑے ہونے والوں کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، نہ کہ ایک پلر وہاں کھڑا ہے، ایک پلر یہاں کھڑا ہے، ایک پلر وہاں کھڑا ہے۔ مسجدوں میں بھی اچھا رہا ہے، ہاں پلر بنائے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن میں فضیلت کس کی آئی ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو، کندھے سے کندھا، ایسا لگے کہ کوئی تیسرا ان کے بیچ میں سے داخل نہ ہو سکے۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجہ کہتے ہیں سب میں اگر کشادگی باقی رہے گی تھوڑی سی بھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کے بیچ شیطان کھڑے ہو کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ اسی لیے ہر نماز سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اپنی صفیں درست کر دو، استقیموا استووا واعتدلوا، اپنی صفوں کو برابر کر دو، پیروں کو صحیح کر لو۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی لکڑی ہوتی اور وہ صفوں کی طرف دیکھتے اور برابر کرتے کہ کسی کا کچھ آگے نہ آنے پائے، کوئی ایک بھی آگے نہ آنے پائے۔ یہ میرے آقا کی ان حدیثوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، آج کس نے پیٹ پیچھے ڈال یہ اپنے لوگ۔ اب میں یہاں پر جو سوچ کر کے آیا تھا وہ بول نہیں سکا، بہرحال مجھے آج یہ کہنا یہ تھا، آیت میں نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو
دوغلا پن کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں، اس کو اچھے الفاظ میں اگر میں کہوں آپ کی لینگویج میں سیکولرزم، لبرلزم، یہ ایسے لفظ ہیں جس کو آج فخر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں سیکولر ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں منافق ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لبرل ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں منافق ہوں. شرم نہیں آتی اپنے آپ کو اس طرح کی بات کہنے کی؟ اسلام کسی طرح کی بے دینی نہیں سکھاتا. آپ کا عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوں تو مجھے ہر اسلامی قانون کو سر آنکھوں سے تسلیم کرنا. یہ نہیں. آج کے حالات میں ہمارے لیے سب سے بڑا جو ڈینجر ماحول ہے یہی لبرل لوگوں کا اور یہی سیکولر لوگوں کا، جن سے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان ہے. ہجرت کے ان مقاصد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد ایک اور معاشرہ قائم کیا تھا. اس کی آج ہمیں ضرورت ہے، اس کی آج ضرورت ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تک مدینے میں کئی مہینوں تک بلکہ کئی سالوں تک کچھ وہ لوگ بھی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے جن کے دل کفر سے بھرے ہوتے تھے، چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا. وہ آتے تھے حضور کے پاس، کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب پھر اپنی مجمع میں جاتے تو کہتے ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے. ان کے متعلق قرآن نے شروع کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آیت 13 آیتیں کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں نازل کی کہ منافقین کتنے خطرناک ہیں. کافروں کے متعلق تو صرف 2 آیتیں آئی شروع میں ہوگی، لیکن منافقین کے متعلق 13 آیتیں کنٹینیو کہ یہ جب ان کو اچھائیاں دکھتی ہیں، مال دکھتا ہے، کہتے اسلام ہی اچھا ہے، اسلام ہی اچھا ہے. اور جہاں کہیں آفت آ گئی تو کہتے ہیں یہ ہم کہتے نہیں تھے پہلے سے کہ ان کے ساتھ مت رہو، نقصان ہی اٹھاؤ. جنگ بدر میں مال بہت ملا تھا تو سب آئے اور مال غنیمت تقسیم کر لیا. احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 جانیں گئی، نقصان ہوا تو سب واویلا مچانے لگے ہم پہلے سے نہیں کہتے تھے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مت جاؤ، بڑا نقصان اٹھاؤ. کہ دیکھا ہم نے جو کہا وہ صحیح تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، انہی لوگوں کو لبرل کہا جاتا ہے، انہی لوگوں کو سیکولر کہا جاتا ہے. آپ اس طرح کی بات ہرگز نہ کریں. آج یہاں میں کھل کر کے بات کر رہا ہوں، کھل کر کے یہ بات بھی بتا دوں، ہندوستان میں بھی ہمارا جو آئین ہے، ہمارے جو قوانین ہیں، اس میں بھی سیکولرزم ہے. انڈیا کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آزادی کے وقت میں یہ رکھا گیا تھا کیونکہ سینکڑوں لوگ یہاں پر ہر دین کو ماننے والے، کوئی خاص دین اس کا پتہ نہیں سکتے تھے، سب طرح کے لوگ ہیں. لیکن جو آج تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہنے کو سیکولر کہتے ہیں، کوئی اس میں سے سیکولر نہیں. وہ مکمل اپنے دین کے پیروکار ہیں، وہ پرچارک دین ہیں، کھلے عام. جس ملک کے قوانین کو سیکولر کہا جاتا ہے لیکن اس کا پرائم منسٹر بڑے دمدرام سے یہ کہتا ہو قبرستانوں کے خلاف، مسلمان ایک طبقے کے خلاف بات کرتا ہو. اور دوسری طرف ظاہر سی بات ہے جب کسی کا دین ہی نہیں، مذہب ہی نہیں، تو ایسا کوئی بھی اس طرح کا پی ایم بنے کہ سی ایم بنے، اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی مذہبی چیز کے ادھاٹن میں چلا جائے. نہیں، تم تو ووٹ سے لیڈو. جب حلف لیتے ہیں ہمارا کوئی دین نہیں ہوگا ہندوستان میں، ہم سیکولر ہیں، تو پھر یا تو ہر دین والے کے پاس پہنچیں. کبھی دیکھا آپ نے کسی مسجد میں آتے ہوئے میاں صاحب؟ نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہی ہے، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سیکولرزم کا نام لے لے کر کے اپنے دین میں تو پکے ہو گئے، اپنے مذہب میں پکے ہو گئے. تم کہاں کے رہے؟ کبھی اس کی جے کبھی اس کی جے کرتے ہوئے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں آ جاؤ. ہو مسلمان تو فخر سے کہو میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے اسلام میں رہنے کا. یہ نہیں کہ ان کے ماحول میں گیا تو جلدی سے ٹوپی لے لیا، چھپا لیا اور جلدی سے اپنی داڑھی مڈا لیا کہ کوئی پہچان نہ سکے. تم لبرل بننے کی کوشش کر رہے ہو. قرآن تو پہلے سے کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی، یہ کفار و مشرکین تمہاری ان حرکتوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں، ہرگز راضی نہیں ہوں. وَلَن تَرْضَ، رب فرما رہا ہرگز راضی نہیں ہوں گے
تم سوچ رہے ہو میرا یہ بدل جانے سے یہ راضی ہو جائے گے، خوش ہو جائے گے؟ نہیں، رب فرماتا ہے حتی تتبع ملتہم، اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے تم سے جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ، جب تک تمہارا دھرم پریورتن نہ ہو جائے تب تک یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے۔ تم ٹوپیاں چھپا کر کے کیا سوچتے ہو کہ میں ان کو خوش کر لے جاؤں گا؟ کبھی کسی کی پوجا کر کے تم سوچ لیتے ہو سیکولر کنٹری ہے، چلتا ہے، ان کی بھی رکھی جائے، ان کی بھی، اتنی چیز سے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تمہیں کفر کی موت مرتے ہوئے شیطان ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے، اور آج بھی تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو چوز کر لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، یا تو پھر مدینے کے ان منافقین کا راستہ جن کو میرے آقا نے اپنی مسجد سے نکال کر باہر کر دیا تھا، اور قرآن ان کے متعلق کہنے لگا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں، سب سے زیادہ عذاب منافقین پر ہوگا۔ آج ہماری باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، ان لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں جو اپنے سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ماحول ایسا ہے، سب کو لے کے چلنے کی بات کرنا چاہیے۔ مولانا کیسی کٹر پنتھی کی بات کرتے ہیں، کٹر پنتھی اس کو کہتے ہو؟ میرے دین میں کوئی عیب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی نقص ہے، کمی ہے؟ جب میں مانتا ہوں کہ میرا آقا انسان کامل ہے، اس کی محبت کو تم کٹر پنتھی کرتے ہو؟ کٹر پنتھی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنے نبی کی محبت اور اپنے دین کی محبت میں بات کرتا ہوں تو حقیقت میں یہ بات وفاداری کہلاتی ہے، اور تم سب کا آدھا شکر آدھا نمک بات کرتے ہو، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے۔ آج جس طرح کے حالات پورے ورلڈ میں قائم ہیں، دیکھ نہیں رہے آپ، جن کے چہرے نظر آ رہے ہیں اسلام کے، ان کے دلوں سے اسلام غائب ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا تو دیکھو گے کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو قرآن کو بار بار پڑھ رہے ہوں گی لیکن ان کے حالت کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے کانوں سے آگے تک ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی۔ آج معلوم ہے آپ کو، عرب دنیا کو ہم اسلامی دنیا سمجھتے ہیں، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب امریٹس جس میں دبئی، شارجہ، یہ تمام ممالک آتے ہیں، بحرین ہے، یہ تمام جو گلف کنٹریز ہیں جن کی شناخت پوری دنیا میں اسلامی مملکت سے کی جاتی ہے، ان کے تخت پر بیٹھا ہوا کوئی بھی اسلام دل میں رکھنے والا نظر نہیں آتا۔ ابھی یونائٹڈ عرب امریٹس والوں نے، متحدہ عرب امارات والوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ہماری ریلیشن شپ ہے، اچھے تعلقات۔ تاریخ میں آج تک کسی نے اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کیا تھا اسلامی مملکتوں میں، لیکن اب عرب والوں نے شروعات کر دی۔ فلسطین کے بچوں کو ناحق جو اسرائیل روز مانگتا ہے، جن کی تعداد آج لاکھوں کے سے تجاوز کر چکی ہے، لاکھوں سے تجاوز۔ پوری دنیا میں ان کے متعلق آواز اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ تاریخ، یہ میڈیا تاریخ تھوڑی نہ بتاتی ہے، میڈیا سے تاریخ نہیں پڑھی جاتی، کتابیں موجود ہیں۔ آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ 1948 سے پہلے کیا اسرائیل نام کی کوئی کنٹری اس پورے ورلڈ میں تھی؟ 1948 سے پہلے اسرائیل نام کی کوئی کنٹری تھی؟ نہیں تھی۔ ان کی تاریخ پڑھ کر کے بتاؤ آپ۔ یہ آئے 4000 لوگ عرب سے اپنی پناہ مانگنے کے لیے، عرب والوں نے ان کو فلسطین کی گود میں بسایا۔ 4000 سے چل کر کے یہ 10 سالوں میں 4 لاکھ ہو گئے، سب آ کر کے جمع ہو۔ 4 لاکھ سے بڑھتے بڑھتے 70 لاکھ کے قریب پہنچے، پھر انہوں نے اپنی کنٹری کا اعلان کر دیا، یعنی فلسطین والوں نے پناہ دی۔ اور ان کے خلاف انہوں نے کیا کہا کہ فلسطین نام کا کوئی ملک ہی نہیں، انہوں نے میپ سے بھی غائب کر دیا۔ میپ جو گوگل میپ پر آتا ہے اس میں سے بھی فلسطین کو انہوں نے غائب کر دیا۔ یہ باتیں اتنی سخت ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے یہ ظالم یہودیوں نے مجھے بیت المقدس جانے نہیں دیا۔ پچھلے سال ایئرپورٹ میں 6 گھنٹے بٹھائے رکھے، اندر آنے نہیں دیے کہ آپ اینٹی جیوز ہو، اینٹی یہودی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرا مولا قرآن میں تمہارے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے مولا یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر ہمیں ہرگز نہ چلا۔
ہم تو دعا کرتے ہیں، یہ تو ہماری روز کی دعا ہے۔ میرے عزیزو، آج اسی اسرائیل کے متعلق پوری دنیا جانتی ہے، ایک چھوٹا سا ملک سب کے لیے ایک ایسا ناسور بن گیا ہے، یوں سمجھ لے کہ عرب ممالک چاروں طرف سے اس کے ارد گرد ہیں۔ ایک کنارے میں جارڈن ہے، اردن، ایک کنارے اسرائیل کے ملک شام ہے، ایک کنارے میں لبنان ہے، یہ تمام ممالک ترکی، ایران اور یہ سب، ایجپٹ ہے، مصر ہے۔ ان ممالک کے بیچوں بیچ ایسا ہی ہے جیسے سمجھ لو کسی کے اچھے جسم کے پیٹ میں کینسر کا پھوڑا ہے۔ یہ کینسر کا پھوڑا ہے جو سب کے لیے وبال جان ہے، لیکن تقریباً اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں سب اس کے ہم نوا ہو چکے ہیں۔ میں مصر میں 4 سال رہ کر گیا، عوام کیا چاہتی ہے اور حکومت والے کیا چاہتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ عوام آج بھی سچے اسلام کے پابند ہیں، وہ مومنین کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فلسطین میں کبھی بھی میزائل داغا جاتا تو مصر کی ساری مسجدوں میں ان کے لیے نماز بھی ہوتی، دعا بھی ہوتی، لیکن حکومت کے تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے ظالم، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں فلسطین کا ایک علاقہ غزہ، جہاں لوگوں کو علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل تک نہیں، وہ مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کو اسٹریچر پر ڈال کر کے ایجپٹ میں لایا جاتا تھا۔ مصر کا بارڈر غزہ سے ملتا ہے، اور وہ غریب آتے تھے، مصر والے ان کی خوب مدد کرتے تھے، علاج کراتے تھے، بلکہ بہت سارا اناج مصر سے غزہ جاتا تھا، فلسطین جاتا تھا۔ لیکن جب سے ابھی کی جو حکومت مصر میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے فلسطین اور مصر کے بیچ میں بڑی دیوار بنا دی کہ کوئی فلسطینی دیوار پھلان کر کے مصر میں آ نہیں سکتا۔ یہ مسلمان ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں، فلسطین کے لیے انہوں نے بین لگا دیا، جتنی سرنگیں تھی نیچے سے آتے تھے وہ تک بند کر دیا، بلاک کر دیا۔ اور وہی ایجپٹ، وہی مصر اپنے ہاں گیس پائپ لائن اسرائیل سے لیتا ہے، اسرائیل کو بھیجتا ہے۔ یہ مسلم کنٹریز ہیں، جارڈن اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے سارے بارڈر کھول کر کے رکھے ہیں، جو بھی اسرائیل جانا چاہے، آنا چاہے، وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، تسلیم کیا ہوا۔ اسی طرح اب اسی فہرست میں عرب امارات بھی آ گئے، دبئی، جن کی عیاشی پوری دنیا میں مشہور ہے، قریب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ دیکھنا ان کی آسمان چھوٹی ہوئی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں اور یہ خاک میں مل جائیں گی، اس لیے یہ غرور و تکبر ہے دنیا میں سب سے اونچا ہونے کا۔ یہ غرور و تکبر فرعون کے پاس بھی تھا، اللہ رب العزت نے ختم فرمایا، ان کو بھی اسی طرح ختم کیا جائے۔ انہوں نے ابھی اعلان کیا کہ ہمارے تعلقات اسرائیل سے ہیں، فلسطین کے لیے ان بادشاہوں میں سے کسی نے ایک بار کی آواز نہیں اٹھائی، ایک بار کی آواز نہیں اٹھائی۔ اب اسی فہرست میں سعودی عرب بھی آئے گا، جس کے تخت پر بیٹھے ہوئے اب وہ یہ اعلان کرنے لگے کہ ہماری فضائی حدود سے اسرائیل کے طیارے اڑ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ یہی لبرلزم ہے، یہی سیکولرزم ہے، یہی سیکولرزم ہے۔ اسلام کی تم بات کرو گے تو تمہیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا، یا تو کہا جائے کٹر پنتھی آدمی ہے، یہ بہت زیادہ کٹرواد ہے، اور دوسرے پورے مومنین کو تباہ و برباد کریں، ان کے بارے میں تم ایک جملہ بھی نہیں کہتے۔ پورا ملک شام انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ آج اگر ملک شام کو واپس اپنی حالت میں جانا ہے تو جو تجزیہ نگار ہے وہ کہتے ہیں 70 سال لگ جائیں گے، تقریباً 70 سال پیچھے جا چکا ہے ملک شام، کوئی عمارت باقی نہیں رہ گئی، اچھی عمارتیں سب تہس نہس۔ بچے تو آج میں نے کچھ اپنے وہاں پر گئے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، مسلسل 8 سال سے وہاں پر جنگ ہی کی صورت ہے، کہا 8 سال کے 9 سال کے بچے تو ایسے ہیں ان کو لفظ اللہ لکھ کر کے بھی اگر ہم دکھاتے ہیں تو پڑھ نہیں پاتے۔ مسلمان بچے ہیں، ان کو معلوم نہیں کیوں، کوئی اسکول نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بچے کہہ رہے ہیں ہاں مسجد میں ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایسا وقت دیکھا ہے، ان سے ان کی تعلیم چھین لی گئی، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اور پھر اگر اسلام کی بات کریں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کٹرواد ہے، کٹرواد ہے۔ اسی لیے قرآن کا حکم میں تمہیں سناتا ہوں، اے مومنین پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بات کرو تو نظام مصطفیٰ کی۔ اقبال نے کیا سچ کہا تھا کہ مصطفیٰ درساں خیش کے دی ہوا اوست،
فارسی میں انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے۔ اگر قبول رسیدی تمام بھول لگی، اگر تمہیں نظام مصطفیٰ پسند نہیں ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری کوئی ذات ابو لہب کی ہے، ابو لہب والی ذات ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، اگر ہمارے یہاں کمی ہوتی تو ہم محتاج ہو کر جاتے، ہمارے پاس کس نظام کی کمی ہے؟ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی بات کر رہا ہوں جو دین بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر کے قبر میں دفن کرنے تک کے مسائل بتا چکا ہو۔ اس دین میں کمی کس بات کی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا میں پھیلنے کے وقت مدد فرمائی، وہ یوں ہی نہیں، وہ صحابہ اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر حضور کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ میرے آقا اگر فرما رہے تھے رات کو تو اپنے بستر چھوڑ کر نکلتے، آج نکاح ہوا ہے، دولہا اپنی دلہن کے ساتھ سو رہا ہے، لیکن رسول پاک کی آواز آئی کہ کافروں نے مدینے پر حملہ کیا ہے، وہ بستر چھوڑ کر اپنی بیوی کو کہا الوداع، میں جا رہا ہوں میرے نبی کے ساتھ۔ یہ تھے صحابہ جن کی حالت یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا ہے، جتنے جوان ہیں وہ آ جائیں۔ یہ لفظ جہاد میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا کرتا ہے، لیکن مجھے ڈر نہیں اس بات کا، اگر جہاد غلط ہوتا تو میرے نبی کبھی نہیں کرتے۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے اس کو میں فخر کے ساتھ کہوں گا، اس لیے کہ جو بھی ہماری ذات، میرے دین اور ہماری آئیڈینٹی کے خلاف بات کرے، ڈیفینس کرنا ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، سوال میں ایک خاتون آئی ہے 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہتی ہے یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر لیں۔ صحابہ بڑی بڑی عمر والے ہیں، سب جا رہے، کہا اس خاتون کو دیکھو 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کیوں لے آئی؟ وہ کہنے لگی جب سے میں نے سنا کہ آپ کے ساتھ جوان صحابہ آپ کی صفوں میں شامل ہیں، میں کل رات سے سو نہیں پائی، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، میرا شوہر انتقال کر چکا، میرے بھائی نہیں، میں کسے بھیجوں؟ میرے پاس 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ تھا، میں نے سوچا کہ یہی لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جا، قبول کر لے۔ لیکن 1.5 سال کا بچہ نہ چل سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے، کیا کرے گا؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے میرا بچہ بہادری سے لڑ تو نہیں سکتا، مگر کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں اس بچے کو دے دے، جب ظالموں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا۔ وہ تیر آپ کے صحابہ پر نہ لگے میرے بچے پر آ جائے، میں ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی ان کو محبت تھی میرے آقا کے لیے، تبھی تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے عزیزوں، گھروں میں بیٹھ کر کے لوگ بڑے بڑے تانے بانے بن رہے ہیں کہ ہم پورا فتح کر لیں گے، تو گھر میں بیٹھ کر کے فتح کی باتیں کر رہے ہیں۔ قربانیاں بہت ضروری ہیں، جب تک تمہاری قربانیاں نہیں ہوں گی تب تک تمہارا یہ چہرہ سلامت نہیں رہے گا۔ اگر قربانیاں دینی نہ پڑتی تو کبھی رسول اللہ کے گھر کے شہزادے کربلا میں نہیں آتے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے خاندان کتنا ہی بڑا عالی کیوں نہ ہو، جب اسلام کی ضرورت پیش آئے تو اپنا گھر نہ دیکھو، اپنا خاندان نہ دیکھو، میدان میں آؤ، حق کی بات کرو۔ جاتی ہے جان تو ویسے بھی بستر پر جانی ہے، لیکن میدان جہاد میں اگر جاتی ہے تو کئی صدیوں تک کے لیے اسلام کو زندہ کر جاتی ہے۔ اس قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج سے کربلا کے واقعات بھی شروع ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ بقیر آپ کے لیے یہیں پر حاضر رہے گا اور کافی سالوں کے ڈسٹنس کے بعد معلوم ہے محرم کا ماحول ہمارا کیسا ہوتا تھا۔ الحمدللہ ہمیں اس بار پھر سے یہ عہد کرنا ہے کہ وہ حسینی دور کو میں پھر سے یاد دلاؤں اور حسینی دور ہمارے زندگی میں ایک بار آ جائے۔ اس لیے کہ مجھے یاد ہے وہ بچے جو اس وقت ہم کو سنتے تھے، آج کی جوانی میں ان کے اندر حسینی اخلاق نظر آتے ہیں۔ آج ہم سنانا ضرور چاہیں گے، مجھے معلوم ہے واقعات وہی ہیں، ہر سال سنائے جاتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ ہم سناتے ہیں۔ ایک بات
بخار کا ڈوز یہ تقریباً 10 سال تک چل سکتا ہے. کیوں ہم گولی نہ لیں؟ روز بی پی کی گولی لینے والا یہ نہیں کہتا روز روز یہی کیا کھاؤ, لیکن لوگ یہاں بیان کے لیے کہتے ہیں ہر سال یہی بیان کیوں؟ اس بی پی والے سے پوچھو روز کی گولی لیتا ہے, اس سے معلوم ہے روز یہی کھاؤں گا تو زندہ رہوں گا. اسی طرح ہر سال ہم یہی بولیں گے تو زندہ رہیں گے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. الحمدللہ رب العالمین. السلام. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.